وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، بس پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہمارے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ تربیت اولاد کے موضوع پر بہت ہی خوبصورت خطاب کر رہے تھے۔ اس موضوع پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ جب تک ہم اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے، ہم نہیں بچا سکتے اپنی آنے والی نسلوں کو۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے کے بل پہ یہ توقع رکھ لیں کہ آپ کا بچہ سدھر جائے گا، کتابیں پڑھ کے سدھر جائے گا، استاذ لگا دیں گے سدھر جائے گا۔ نہیں، آپ کو جاگنا پڑے گا۔ آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو برباد کرنے کے اتنے راستے آ چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ خاص طور سے آپ کے وہ بچے جو ٹین ایجر ہیں، 15 سال کی عمر کا لڑکا ہو گیا، 15 سال کی عمر کی لڑکی ہو گئی، اب اس کو بہکانے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کو غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے اتنی چیزیں، اتنے پلیٹ فارم موجود ہیں کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ کنٹرول کریں۔ آپ کو اپنا 100% دینا پڑے گا بچوں کو۔ آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کی جاب، ان سب سے بڑھ کر کے آپ کے بچے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اپنے بچوں کی تربیت پر ہمیں اور آپ کو بہت ہی فوکس کرنا پڑے گا۔ شیخ ابوالکلام صاحب نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے جس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کا انٹروڈکشن دے دیا ہے، اپنے آخری نبی کی پہچان کرا دی ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں، وہ کیوں آئے ہیں دنیا میں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، ادیش کیا ہے، وہ کس پرپس کے، کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کلیئر کر دیا۔
فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں، دیا بن کر کے آئے ہیں، کروڑا بن کر کے آئے ہیں، مرسی بن کر کے آئے ہیں، للعالمین، سارے کائنات، ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ دنیا کا کوئی ایسا طبقہ نہیں، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں، دنیا کا کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جس کے لیے آپ رحمت بن کر کے نہ آئے ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور آج سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھ لو، کھلم کھلا اسلام کو گالی دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں صاحب اب یہ ڈھکوسلا کرنا بند کر دو کہ آتنک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، آتنک کا ایک ہی دھرم ہوتا اور وہ اسلام ہے، نعوذ باللہ۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہو گیا، کشمیر کی گھاٹی میں جو واقعہ ہوا، 26 لوگوں کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ان سے ان کا مذہب پوچھا گیا، اور جب یہ بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو مار دیا گیا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ بڑی خوبصورتی سے یہ کام ہوا۔ مارنے والوں کو پتا تھا ہم مذہب پوچھ کر کے مار رہے ہیں اور عورتوں کے سامنے مار رہے ہیں، یہ عورتیں جا کر کے دنیا کو بتائیں گی ہمارا دھرم پوچھ کر کے، ہمارا مذہب پوچھ کر کے ہم کو مارا گیا۔ پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں ایک نیریٹو بنایا جائے گا، ایک پروپیگنڈا چلایا جائے گا، ایک سازش رچی جائے گی کہ اسلام کے ماننے والے ہی آتنکوادی ہوتے ہیں، اسلام ہی نعوذ باللہ آتنک کا دھرم ہے۔ اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آ رہا ہے۔ آگرہ کی سرزمین پر اتر پردیش میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنے والا مسلمان نوجوان گلفام، اس سے اس کا نام پوچھ کر کے گولی مار دی گئی، اور یہ اعلان کیا گیا کہ ہم 26 کا بدلہ 2600 سے لیں گے۔ اور آج یہ خبر میں نے دیکھی، متھرا کے اندر باقاعدہ مشن چلایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اپنے دکان پر، اپنے گھر پہ کسی مسلمان کو نوکر نہ رکھے۔ اینٹی مسلم، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی پوری مہم چھیڑی جا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے، آتنک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اگر کشمیر کے پہلگام میں 26 لوگوں کو دھرم پوچھ کر کے مارا جا رہا ہے تو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کسی بے گناہ کو قتل کرنے والا اللہ اکبر کہہ کر کے قتل کرے تب بھی غلط ہے، جے شری رام بول کر کے قتل کرے تب بھی غلط ہے۔ مارنے والا کوئی بھی ہو، اگر بے قصور کو مار رہا ہے، اس کی زبان سے کیا نعرہ نکل رہا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ مارنے والا اگر بے قصور کو مار رہا ہے تو یہ آتنکواد ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے کبھی کسی آتنکوادی گھٹنا کو دھرم کے اینگل سے دیکھنے کی وکالت ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ تبریز انصاری کو جھارکھنڈ کی سرزمین پر بے قصور پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا گیا، موب لنچنگ کر دی گئی، وہ بھی غلط تھا۔ راجستھان کی سرزمین پر کسی افرازل کو مار دیا گیا، وہ بھی غلط تھا۔ چلتی ٹرین میں مسلمانوں کا نام پوچھ کر کے ایک کانسٹیبل نے گولی چلا کر کے مارا تھا، تب بھی غلط تھا۔ ہم نے تو تب آسمان سر پہ نہیں اٹھایا تھا کہ آج اس آتنکی کام کا تعلق کسی دھرم سے ہے۔ یہ کیوں سیٹ کیا جا رہا ہے؟ اسلام کو آتنکواد سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، 26 لوگوں کو مارنے والے کون تھے؟ 10 دن گزر گئے، ابھی تک ساری ہوائی باتیں، ابھی تک کوئی کلیئر باتیں نہیں سامنے آ سکی کہ وہ کون تھے جنہوں نے ان 26 لوگوں کو مارا تھا۔
جو بھی باتیں ہیں سب ابھی شک کے دائرے میں ہیں کہ ہاں صاحب یہ اس کے اوپر شک ہے، یہ سندگدھ ہے، یہ مشتبہ ہے. لیکن ایک بات کنفرم ہے اور یقینی ہے کہ ان 26 لوگوں میں مرنے والوں میں ایک سید عادل حسین بھی تھا جو اسی کشمیر کی سرزمین کا تھا. اور اس نے جب دیکھا کہ یہ بے قصوروں کو مار رہے ہیں، ٹورسٹوں کو مار رہے ہیں، سیاحوں کو مار رہے ہیں، اس نے کہا کہ ان معصوموں کو کیوں مارتے ہو؟ ان آتنکوادیوں نے اس کو بھی گولیوں سے بھون دیا. وہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں وہ مارا گیا. اگر کوئی پوچھے ان 26 لوگوں کی ہتیا کرنے والا مسلمان تھا کہ نہیں تھا، ہم کہیں گے نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا. مگر ہاں، جس نے ایک انسان جس نے ان 26 لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں مارا گیا تھا، وہ پکا مسلمان تھا. اور یہ میرے نبی کی تعلیم اور یہ میرے دین کی تعلیم. اے اسلام کو آتنکواد سے جوڑنے والوں اور یہ کہنے والوں کی آتنک کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے، وہ اسلام ہوتا ہے، کان کھول کر کے سن لو. دوا کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو زہر بن جاتی ہے. اسلام کا نام لے کر کے کوئی اگر اسلام کا مس یوز کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے غلط کام کرے تو اسلام اس کے لیے کب ذمہ دار ہو جائے گا؟ ارے اسلام تو وہ دین ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کی ہتیا کرنے والا، ایک منشیہ کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور ایک انسان کو کی زندگی بچانے والا پوری مانوتا کو بچانے والا ہے. اسلام کیسے آتنکواد کا دھرم ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں؟ اسلام تو وہ دین ہے. جب آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، جو گریٹنگ کے الفاظ ہیں، جو سمبودھن کے الفاظ ہیں، جو ملنے کے الفاظ ہیں، ذرا اس پر غور کیجیے. دوسری قومیں بولتی ہیں گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون. کوئی کہتا ہے جے شری رام، کوئی کہتا ہے جے سیا رام، کوئی کہتا ہے جے شری کرشنا. مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کاسٹ کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، بھاشا کوئی بھی ہو، کلچر کوئی بھی ہو، کنٹری کوئی بھی ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب بھی ملے گا ملاقات کرنے کے پہلے سلام کرے گا. اور یہ سلام کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ ذرا غور کرنا. السلام علیکم، تم پر سلامتی نازل ہو، اللہ تم کو سلامت رکھے، تم پر پیس ہو، تم پر شانتی ہو. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں. وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں. مسلمان تو وہ ہے میرے پیارے ساتھی جو ملتا بھی ہے دوسرے سے تو سلامتی کی دعائیں کرتا ہے. جو ملاقات کے ٹائم سلامتی کی دعائیں کریں، وہ آتنکواد اور دہشت گرد سے کیسے اس کا سمبند ہو سکتا ہے، اس کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو وہ دین ہے جو زندہ تو زندہ، مردہ انسان اگر مر گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کا بھی سمان کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا انہا جنازۃ یہودی، اے اللہ کے نبی یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں، یہ یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا اس کے اندر جان نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر زندگی نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اگر انسان ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے تو اس کے سمان میں اگر کھڑا ہو گیا تو کچھ بھی غلط نہیں ہے. یہ ہے میرے نبی کی تعلیم. کسی مردہ انسان کا بھی اپمان کرنا، اس کی لاش کا اپمان کرنا. بیچ بیچ میں ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں کہ صاحب فلاں جگہ جو ہے آتنکوادیوں نے ہمارے انڈین آرمی کے فوجیوں کا سر کاٹ دیا. اللہ کی قسم، یہ کام کرنے والا اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے. کسی لاش کی بے حرمتی کرنے کی اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا، مردہ کی ہڈی کو توڑنا ویسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا ہے.
آپ قبرستان میں اپنے کسی رشتہ دار کی قبر کھود رہے ہیں، اگر دوسرے مردے کی ہڈی نکل جائے تو شریعت کہتی ہے کہ پورے سمان کے ساتھ اس ہڈی کو بھی وہیں دفن کر دیا جائے، اس ہڈی کو توڑنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام اور آتنکواد، اسلام اور دہشت گردی، میرے پیارے ساتھیوں، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو بالکل وپریت چیزیں ہیں، دو بالکل ویرودھی چیزیں ہیں، بالکل ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزیں۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، نبی اکرم کی موجودگی میں نجران کے عیسائی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ان کا ڈیلیگیٹ آتا ہے، ان کا وفد آتا ہے اور اللہ کے نبی سے ڈسکشن کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ان کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ مسجد کے باہر جانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عیسائیوں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، آپ اپنی نماز یہاں پہ پڑھنا چاہیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ان عیسائیوں نے مسجد نبوی میں اپنی نماز قائم کی۔ اسلام کا سینہ اتنا کشادہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ابھی شیخ ابوالکلام صاحب ایک بات کر رہے تھے، آج کل نوجوانوں میں عشق اور محبت کا بڑا نشہ چڑھا ہوا ہے، مجھے سب خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ کے علاقے کی ایک خبر مجھے ملی کہ صاحب ایک لڑکی جو بنات میں پڑھتی تھی، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی جو بعد میں اسکول جاتی ہے اور ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہوتا ہے، اور آج اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ بھاگ کر کے شادی کرتی ہے اور پورے گاؤں اور پورے علاقے کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے بسی ہے۔ اور جب گھر والوں نے کمپلینٹ کی، اس نے سامنے آ کر کے کہا کہ نہیں، میری رضامندی سے نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے اور میں اپنے اسی غیر مسلم پتی کے ساتھ رہوں گی۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے ملک کے نہیں، ہمارے گاؤں کے، ہمارے اپنے علاقے کے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ پانی کہاں مر رہا ہے میرے پیارے ساتھی، پانی کہاں مر رہا ہے؟ 8-8 سال 10-10 سال بخاری اور مسلم اور ترمذی اور حدیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد اگر ہماری لڑکیاں اور ہماری بیٹیاں اگر کسی کے آئی لو یو اور پیار کے جال میں پھنس کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے رسی کو بہت ڈھیلا چھوڑ کے رکھا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت اور ہماری پکڑ میں بہت کمزوری ہے میرے ساتھ۔ معاف کرنا اندر چک والو، معاف کرنا اس علاقے کی سرزمین کے لوگوں، صرف رات میں سال میں جلسے کرا لینا اور فیملی کے ساتھ جلسوں میں آ کر کے ایک میلے ٹھیلے کی طرح شامل ہو جانا اور رشتہ داروں کے گھر میں دعوت کھا لینا، اس کو اگر آپ نے دین سمجھ لیا ہے اور دین کا تقاضا سمجھ لیا ہے، دیٹ از ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ کو دین سیکھنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا۔ آپ کی لڑکی جوان ہوئی، آپ نے اس کو یہ تو بتایا کہ تجھے برقع پہننا ہے، نقاب پہننا ہے۔ لڑکی گھر سے نکلی، نقاب پہن کر کے نکلی، آپ نے اس کو یہ شکشا دی، یہ تعلیم دی کہ تو جوان ہو گئی، تجھے نقاب پہننا پڑے گا۔ مگر اتنا کافی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی، آپ کو اپنی جوان لڑکی کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تو یہ نقاب کیوں پہن رہی ہے۔ دنیا کی کروڑوں عورتیں، کروڑوں لڑکیاں تو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، نقاب تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو دنیا کے مرد لوگ نہ دیکھتے ہوں، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اس کو گھور گھور کے دیکھا نہ جاتا ہو۔ اے مسلمان لڑکی، تو اپنے گھر سے پردے میں کیوں نکل رہی ہے، تو نقاب میں کیوں نکل رہی ہے؟ آپ جب اپنی بچی کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے، آپ کی بچی قرآن کی آیت پڑھے گی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ دنیا کو بتا دے گا کہ ہم نقاب پہننے والی لڑکیاں ہیں، ہم برقع
برقع پہننے والی لڑکیاں ہیں، ہم حجاب کرنے والی لڑکیاں ہیں، ہم کو کوئی چھیڑنے کی جرات نہ کرے، ہم عزت دار گھروں کی لڑکیاں ہیں، ہماری عزت کے ساتھ کوئی کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کی قسم لاکھوں لڑکیاں اپنے اپنے محبوبوں کے ساتھ سڑکوں پہ گھومتی ہیں، عام بات ہے، مگر جب کوئی نقاب پوش لڑکی اس طریقے کا کوئی بیہودہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو دل دکھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نقاب پہن کر کے یہ کام کر رہی ہے۔ اس لیے اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، جب تم گھر سے نقاب میں نکلا کرو، چاہے تم اسکول جاتی ہو، کالج جاتی ہو، بنات میں پڑھتی ہو، کہیں بھی جاتی ہو، اے مسلمان لڑکیوں جب تم نقاب میں نکلا کرو، جب تم پردے میں نکلا کرو تو اپنے نقاب کو صرف ایک کپڑا نہ سمجھنا، اس کو صرف ایک ڈریس نہ سمجھنا، وہ تمہارے اسلام کو پیش کرتا ہے۔ جب ایک لڑکی نقاب پہن کر کے نکلتی ہے، دنیا اس کا نام نہیں جانتی، اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام حفصہ ہے، اس کا نام خدیجہ ہے، اس کا نام صفیہ ہے، دنیا نہیں جانتی۔ ہاں دنیا یہ جانتی ہے یہ نقاب پہن کر کے آئی ہے تو اس کا مطلب مسلمان لڑکی ہے۔ اے نقاب پہننے والیو، جب تم کوئی غلط کام کرتی ہو، جب تم کوئی بیہودہ کام کرتی ہو، جب تم کوئی نامناسب کام کرتی ہو، دنیا کہتی ہے مسلمان ہو کر کے ایسا کام کرتی ہے۔ اے مسلمان بہنوں، اپنے نقاب کی لاج رکھ لیا کرنا، اپنے پردے کی لاج رکھ لیا کرنا۔ اپنی بچیوں کو سکھاؤ یہ پردہ اس لیے تجھے کرایا جاتا ہے کہ میرے نبی کی تعلیم ہے، عورت جوان ہو گئی، لڑکی جوان ہو گئی تو اس کے جسم کو، اس کے شریر کو کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کو یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ بڑی پابندی ہے، بڑی ریسٹرکشن ہے، بنگلور کے ایک عالم دین فلائٹ میں بیٹھے تو دیکھا کہ فلائٹ کی جو پائلٹ ہے وہ عورت ہے، عورت ہے، لیڈی ہے، لڑکی چلا رہی ہے ہوائی جہاز۔ تو بنگلور کے عالم دین تھے مولانا عبد القدیر عمری صاحب، ان کے ساتھ دوسرے اہل حدیث عالم تھے مولانا عبد العظیم عمری مدنی صاحب۔ تو مولانا عبد القدیر عمری نے پوچھا مولانا عبد العظیم صاحب سے کہ مولانا لڑکی پائلٹ ہے، ہوائی جہاز چلانے والی عورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی میں ہم اپنی عورتوں پر اتیاچار کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی عورتوں کو ہم دنیا کی تعلیم میں آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں، ہماری عورتیں پائلٹ نہیں بن رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی میں ہم اتیاچار کر رہے ہیں اپنی عورتوں کے اوپر؟ تو مولانا عبد العظیم مدنی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ شیخ محترم یہ لڑکی اگر پائلٹ نہیں بنے گی تو اس کی جگہ کوئی دوسرا مرد بن جائے گا۔ یہ پائلٹ بنی ہے، ضروری نہیں تھا کہ یہ پائلٹ بنتی، اگر یہ نہ بنتی تو دوسرا کوئی مرد بن جاتا، اس کی کمی کو کوئی مرد پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ عورت پائلٹ بن گئی اور اس نے ماں کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بیوی کا حق ادا نہیں کیا، دنیا کا کوئی مرد اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ماں کا کام ماں کو ہی کرنا ہے، بیٹی کا کام بیٹی کو ہی کرنا ہے، بہن کا کام بہن کو ہی کرنا ہے، بیوی کا کام بیوی کو ہی کرنا ہے۔ عورت پائلٹ بن جائے، عورت ہواؤں میں اڑنے لگے، مگر عورت کا جو اصل کام ہے وہ مرد کبھی نہیں کر سکتا۔ مولانا نے کہا یہی اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت پہلے اپنا اوریجنل کام کرے، جو اس کی اوریجنل ڈیوٹی ہے، جو عورت کا اصل کام ہے، جس کام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ آج دنیا میں میری پیاری ماں اور بہنوں، آج عورت سے صرف اس کے سر کی چادر نہیں چھینی جا رہی ہے، آج بچوں سے ماں کا پیار چھینا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں صاحب وہ دن رات اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہیں، ادھر جم جا رہی ہیں، ادھر ایکسرسائز کر رہی ہیں، ادھر اپنی فٹنس کا جو ہے وہ دکھاوا کر رہی ہیں، اور ان کے بچوں کو کون پال رہا ہے؟ بیبی کیئر، بیبی ٹیکر، کسی کو تنخواہ پہ رکھا ہے انہوں نے، وہ بیبی ٹیکر اور بیبی کیئر کرنے والا وہ ان کے بچوں کو پال رہا ہے۔ معاف کرنا میری پیاری ماں اور بہنوں، بالی ووڈ کی ان کروڑ پتی ہیروئنوں سے ہمارے گاؤں کی وہ غریب عورت اچھی ہے جو اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے، جو اپنے بچے کو اپنا ٹائم دیتی ہے، جو اپنے بچے کے گیلے بستر پہ خود سو جاتی ہے، وہ ماں اس کروڑ پتی اور ارب پتی بالی ووڈ کی ہیروئن سے بہتر ہے۔ جو کام وہ ماں کر سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں بہت چھوٹا سا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا،
میں یتیم ہو گیا تھا، میری ماں نے مجھ کو اکیلے پالا تھا، میری ماں نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنایا، میری ماں نے مجھ کو پورا قرآن سکھایا۔ او اندر چک والو، جاؤ ذرا جائزہ لے کر کے بتاؤ کتنے گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں۔ مدرسے نے پڑھا دیا تو کون سا کمال ہو گیا، اساتذہ نے پڑھا دیا تو کون سا کمال ہو گیا۔ ارے کمال تو یہ ہے جب ماں قرآن کی حافظہ ہو اور ماں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرا دے۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں میری ماں نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنایا۔ فجر کی اذان ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی، مسجد میرے گھر سے کافی دور تھی، میری ماں نقاب پہنتی تھی، میری انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے کر کے جاتی تھی، اپنے لیڈیز سیکشن میں چلی جاتی تھی اور مجھے مردوں کے سیکشن میں بھیجتی تھی۔ پابندی سے 5 ٹائم کی نماز میری ماں مجھ سے پڑھواتی تھی۔ او لوگوں، ایسی ماں کی تربیت ملی تو دنیا کو احمد ابن حنبل ملتے ہیں، اتنے بڑے امام ملتے ہیں۔ ان ماؤں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا میرے ساتھی۔